ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ دو بھائیوں کی کہانی، ایک خود غرض تو دوسرا بے غرض محبتوں کا متلاسی۔ ایک جو اپنے ہی بھائی سے سب کچھ چھیننا چاہتا ہے تو دوسرا جانتے ہوئے بھی اس کو چھیننے دیتا ہے۔ ایک محبتوں میں گھرا تو دوسرا محبتوں کا ڈسا۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول مسکرانے کی وجہ تم ہو، رائٹر تمیم۔ قسط نمبر 8۔ آنٹی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اب ان دونوں کو ہی سودا سلف لانا پڑتا تھا۔ آج بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گروسری کرنے آئے تھے۔ وہ دونوں گروسری اسٹور کے باہر کھڑے ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے کہ کیا کچھ خریدا جائے اور کتنے پیسوں سے خریدا جائے۔ میرے خیال سے 20,000 کافی ہیں۔ نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، اتنی فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 10,000 روپے کافی ہیں۔ زائرہ نے کنجوسی کی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ نہیں تو 10,000 کیوں؟ 10 روپے کافی ہیں محترمہ، ہریرا اس کی کنجوسی پر جڑ کر بولا تھا۔ جانتی بھی ہو کہ کچن کا سارا سامان ختم ہو چکا ہے، 10,000 میں کیا ملے گا ہمیں؟ ویسے کنجوسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ زائرہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اتفاق سے عائشہ کا یہاں سے گزر ہوا۔ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے اس کی گاڑی بھی رک گئی تھی۔ موبائل فون ہاتھ میں پکڑے وہ یوں ہی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی نگاہ گروسری اسٹور کے باہر کھڑے ان دونوں پر پڑی جو ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑ رہے تھے۔ یہ کیا؟ عائشہ ہریرا کو دیکھ کر یکدم چونک سی گئی تھی۔ وہ فوراً سے گاڑی سے اتر کر ان کی طرف بھاگی اور آتے ہی وہ ہریرا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بڑھتے ہوئے بولی، تم زندہ ہو فہیر؟ میں جانتی تھی کہ تم زندہ ہو۔ عائشہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے بولی۔ فہیر اس اچانک افتادہ پر گھبرا گیا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑانا چاہتا تھا لیکن ناکام رہا۔ تب اس نے پاس کھڑی زائرہ کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ پلیز ہیلپ می۔ وہ رونی سی شکل بنا کر زائرہ کو دیکھنے لگا۔ فہیر تم کہاں چلے گئے تھے؟ بتاؤ، میں جانتی تھی کہ تم اس طرح نہیں مر سکتے۔ میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں محترمہ، میرا نام ہریرا ہے نہ کہ فہیر۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم فہیر ہی ہو، میرے فہیر، میں تمہیں بچپن سے جانتی ہوں۔ تب زائرہ آگے بڑھی اور ہریرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے پیچھے کرتے ہوئے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یوں سرعام کسی لڑکے کو چھیڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کوئی لڑکا نہیں ہے، یہ فہیر ہے، فہیر سبحان۔ کون فہیر؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ یہ لڑکا میرا بھائی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی یوں سرعام کسی کے بھی بھائی کو چھیڑتے ہوئے؟ ٹھڑکی کہیں گی۔ کیا کہا؟ تمہارا بھائی؟ ہاں میرا بھائی، یہ میرا بھائی ہے، وہ اسے دیکھتے دو بدو بولی۔ نہیں، یہ فہیر سبحان ہے، میرا فیانسی۔ تمہارا فیانسی؟ ہاں، یہ میرا فیانسی ہے۔ تمہارے فیانسی کی تو ایسی کی تیسی۔ زائرہ دانت پیس کر بولی، بکواس بند کرو تم اپنی، یہ میرا بھائی ہے نہ کہ تمہارا فیانسی، سنا تم نے؟ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہاری ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دوں گی اور ساتھ میں یہ کیپشن بھی لگا دوں گی کہ یہ لڑکی جہاں کہیں بھی دکھ جائے اس سے دور رہو، یہ ایک نمبر کی ٹھڑکی لڑکی ہے جو سرعام کسی بھی لڑکے کو اپنا فیانسی کہہ کر اسے چھیڑنے لگ جاتی ہے۔ پھر دیکھنا تم کیسی دھلائی ہوتی ہے تمہاری۔ کیا کہا؟ ٹھڑکی؟ ہاں ٹھڑکی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹھڑکی کہنے کی اور مجھے دھمکی لگانے کی؟ تم جانتی نہیں ہو مجھے کہ میں کون ہوں اور تم بھی مجھے جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں دکھا دوں کہ میں کون ہوں، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ ماں باپ بھی پہچان نہیں پائیں گے تمہیں۔ عائشہ پہلے اس کے چھپے پیچھے کھڑے ہریرا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے غضبناک ہو کر بولی، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، یاد رکھنا تم۔ ہاں ہاں یاد ہے، اب نکل جاؤ پتلی گلی سے، بڑی آئی دھمکی لگانے والی۔ زائرہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی زائرہ اپنا ہاتھ جھاڑتے ہوئے پیچھے مڑی اور ہریرا کو دیکھتے ہوئے بولی، ایک لڑکی سے تم ڈر کر میرے پیچھے چھپ گئے؟ بجائے اس کا مقابلہ کرنے کے یوں بزدلوں کی طرح میرے پیچھے چھپ کیوں گئے؟ میں کہاں چھپا تھا؟ تم نے ہی تو مجھے چھپایا تھا اپنے پیچھے، وہ معصومیت سے بولا۔ اچھا چلو چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہتی زائرہ اسٹور میں داخل ہو گئی اور اس کے پیچھے ہریرا بھی مسکراتا ہوا اسٹور میں داخل ہو گیا۔ عائشہ کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ نہیں، میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، وہ فہیر ہی تھا، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں۔ کچھ وہی تھا، بس اس کے بال ذرا بڑے تھے، باقی کا چہرہ آواز سب فہیر کے جیسا ہی تھا۔ نہیں، میں غلط نہیں ہوں۔ اس نے کچھ سوچ کر نوفل کو کال ملائی۔ 2-3 بار تو نوفل نے اس کی کال کاٹ دی لیکن وہ بھی ڈیڑھ تھی، کال پہ کال ملاتی رہی۔ مجبوراً نوفل کو اس کی کال اٹھانی پڑی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کال پہ کال کر رہی ہو؟ میں ایک ضروری کام میں بزی ہوں۔ وہ غصہ ہو کر، نوفل مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانا تھی۔ جو بھی ضروری بات کرنی ہے وہ گھر پر کر لیں گے، فی الحال میں بہت بزی ہوں، بائے۔ اس سے پہلے کہ نوفل کال کاٹ دیتا، عائشہ جلد سے بولی، فہیر زندہ ہے نوفل، میں نے آج فہیر کو دیکھا تھا،
وہ جو کار کاٹ رہا تھا، سائشہ کی اس بات پر اس کا ہاتھ تھم سا گیا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ دوبارہ کہنا سنا۔ میں نے کہا کہ فہیر زندہ ہے، میں نے ابھی خود اسے اپنے روبرو دیکھا ہے، وہ فہیر ہی تھا، ہمارا فہیر سبحان زندہ ہے نوفل۔ کیا بکواس ہے یہ؟ نوفل غصے سے داتے ہوئے چہر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فہیر مر چکا ہے اور میں نے اس کی باڈی کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی فہیر کو سوچنے لگی ہو، اس لیے تمہیں ہر جگہ بس فہیر ہی دکھائی دینے لگا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں کوئی دماغی پرابلم نہ ہو گئی ہو، اس لیے میرا مشورہ مانو تو کسی سائیکالوجسٹ کو جا کر دکھاؤ، یہ تمہارے پاگل ہونے کی نشانی لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر نوفل نے کال کاٹ دی۔ اس کی بات سن کر عائشہ غصے سے چیخی، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے پاگل کہنے کی؟ میں تمہیں رکھا دوں گی، یہ میرا وہم نہیں تھا بلکہ وہ سچ میں فہیر ہی تھا، وہ ایک عزم سے بولی۔ عائشہ کی بات سن کر نوفل کو پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ فہیر کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، پھر وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ہاں صحیح کہا، یہ بس اس کی غلط فہمی ہی ہے۔ وہ خود کو تسلی دیتا گاڑی کی چابیاں اٹھاتا آفس سے نکل گیا۔ نوفل پیچھے بیٹھا تھا اور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا محور اس وقت فہیر ہی تھا جب اچانک ہی اس کی نگاہ گروسری اسٹور کے باہر کھڑی اس سڑک پر نگاہیں پڑتی زائرہ پر پڑی۔ اس کے چہرے پر یکدم مسکان بکھر گئی۔ اس نے ڈرائیور کو جلدی سے گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ گاڑی سے نکلا اور بھاگ کر زائرہ کے پاس آیا جو شاید ٹیکسی یا پھر رکشے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ہے ڈلیوری گرل، نوفل نے اسے پکارا۔ او تم یہاں؟ اسے اپنے سامنے دیکھ کر زائرہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ تم یہاں کیسے؟ میں بس یہاں سے گزر رہا تھا تو تم پر نگاہ پڑ گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ میں کچھ گروسری کرنے آئی تھی، دراصل آنٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو یہ سب اب مجھے ہی گرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا چلو پھر میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سچ میں؟ زائرہ خوش ہو گئی کہ چلو کرائے کے پیسے تو بچ جائیں گے۔ یہ کہتا نوفل اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ بیٹھو، نوفل نے کہا۔ ہاں بس میرا بھائی آ جائے تو پھر چلتے ہیں۔ تمہارا بھائی؟ ہاں وہ اندر ہے، ابھی بس آتا ہی ہوگا۔ اوکے میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ نوفل نے آنکھوں پر گلاسز لگائے بڑی شان کے ساتھ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی وقت حریرہ شاپر سے لدا ہوا وہاں آیا۔ وہ مشکل چل کر وہاں تک آیا تھا۔ اب وہ شاپرز نیچے رکھے زائرہ پر غصہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کی ہیلپ کرنے آئی تھی تو اسے یوں اکیلا چھوڑ کر باہر کیوں بھاگ گئی۔ وہ دونوں بحث کر رہے تھے اور نوفل حریرہ کو دیکھ کر اپنی جگہ لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ حریرہ کو دیکھ کر وہ یکدم سیدھا ہوتا، آنکھوں سے گلاسز اتارتا اس تک آیا اور اس کے دونوں کندھوں سے پکڑ کر وہ حیرت بے یقینی سے کہنے لگا، فہیر تم زندہ ہو فہیر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو مر گئے تھے نا، پھر تم یہاں کیسے؟ وہ جو دونوں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے نوفل کے اس طرح حریرہ کو جھنجھوڑنے پر، اب وہ دونوں نوفل کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ اسے کیا ہوا۔ بتاؤ یہ سب کیا ہے فہیر؟ تم زندہ ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ظاہر ہے یہ بندہ زندہ ہے تو یہاں موجود ہے نا؟ تم اسے ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ زائرہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم جو اسے سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ تمہارا بھائی؟ وہ حیرت سے پوچھ بیٹھا۔ یہ تمہارا بھائی ہے؟ ہاں یہ میرا بھائی ہے۔ حریرہ زائرہ کی بات پر حریرہ نے بھی سر اس بات میں ہلایا تھا۔ یہ سن کر نوفل ہوش میں آیا تھا اور اسے دور ہوتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری، مجھے لگا کہ یہ کوئی اور ہے اور میرا اپنا بھی ایک بالکل اس کے جیسا دکھتا تھا تو میں سمجھا کہ یہ وہی ہے۔ سوری ونس اگین، معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نوفل نے حریرہ سے معافی مانگی۔ نہیں کوئی بات نہیں، معافی مت مانگو، حریرہ نے مسکرا کر کہا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری نوفل کی تھی۔ وہ حیرانگی سے سامنے کھڑے حریرہ کا سرتا پا جائزہ لیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ہاں شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ فہیر سبحان تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ فہیر سبحان معافی مانگتا نہیں تھا بلکہ معافی منگوانا پسند کرتا تھا۔ اس کا حلیہ بھی بہت الگ تھا، بات کرنے کا انداز تک بدلا ہوا تھا۔ نہیں یہ فہیر سبحان نہیں تھا، اس میں اور فہیر سبحان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ انتہا کا گھمنڈی اور مغرور انسان تھا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، مانا کہ شکل ایک جیسی تھی لیکن بات کرنے کا انداز اور ڈریسنگ بہت الگ تھی۔ شاید عائشہ نے بھی اسے ہی دیکھا ہوگا اور اسے فہیر سمجھ بیٹھی ہوگی۔ نوفل نے اندازہ لگایا یہ فہیر سبحان نہیں بلکہ اس کا ایک اور ہی ہم شکل ہے کیونکہ اس دنیا میں انسان کے ساتھ ہم شکل ہوتے ہیں۔ یہ سنا ہے میں نے، اس نے خود کو سمجھایا اور اس پر یقین کرتا اب وہ مسکرا کر زائرہ سے بولا، آؤ بیٹھو۔ نوفل نے زائرہ کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ آؤ بیٹھو، نوفل نے زائرہ کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ یہ سامان کہاں رکھوں؟ حریرہ نے پوچھا۔ پیچھے ڈگی میں جا کر رکھ دو، نوفل نے لاپرواہی سے کہا۔ سامان ڈگی میں رکھنے کے بعد حریرہ بھی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر
अंदर बैठने लगा तो नौफल ने उसे टोक दिया, तुम आगे जाकर बैठो, यहाँ कहाँ घुसे आ रहे हो? आगे क्यों? मैं पीछे ही बैठूंगा। क्यों का क्या मतलब है? पीछे हम दोनों बैठेंगे, मैं ड्राइवर के साथ नहीं बैठता। और रही तुम्हारी बहन, तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन ड्राइवर के साथ बैठे? चलो जाओ आगे जाकर बैठो, नौफल ने उसे हुक्म दिया, जिस पर वो चलता करता आगे जाकर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हुरैरा की निगाहें सामने लगे मिरर पर ही जमी थी। वो नौफल को ही देख रहा था जो ज़ायरा के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। न जाने कि उसे बहुत बुरा लग रहा था उसका ज़ायरा के साथ यूँ फ्रैंक होकर बातें करना। वो बार बार बेचैनी से पहलू बदल रहा था। उसे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था जो ज़ायरा के साथ इस तरह बेतकल्लुफ़ होकर बातें कर रहा था। घर आते ही वो बिना इन दोनों को देखे सामान उठाकर अंदर चला गया। ज़ायरा गाड़ी से बाहर निकली और अंदर बैठे नौफल का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, बहुत शुक्रिया तुम्हारा यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए। कोई बात नहीं, ज़ायरा मुस्कुराई। ओके बाय। ज़ायरा जाने लगी, तभी नौफल कुछ सोचता जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और उसके सामने आकर बोला, मुझे तुमसे एक बात कहना थी। हाँ कहो। नौफल ने बड़ी हिम्मत करके उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए वो बहुत बेचैन और खौफजदा था कि न जाने वो क्या कहेगी, कहीं वो उसका हाथ झटक ना दे बाकी लोगों की तरह। ज़ायरा कभी तो उसे उसके बढ़ाए हुए हाथ को देखने लगी। वो बुरा इंसान तो नहीं था, वो जितनी बार भी उससे मिली थी उसे हमेशा अच्छा इंसान ही पाया था। उसके हाथ को झटकर वो उसकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहती थी। वो मुस्कुराई, क्यों नहीं, ज़रूर, इसमें बुराई क्या है? ज़ायरा ने उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। नौफल को यकीन नहीं आया था कि उसने उसका हाथ थाम लिया है। उसकी आंखें और दिल बढ़ आया था क्योंकि ये पहली बार था कि किसी ने उसका हाथ थामा था, वरना उसने बचपन से लेकर आज तक जिस किसी से भी दोस्ती की थी या करना चाही थी उन सब ने उसका हाथ झटक दिया था। क्योंकि उसने जब उनको अपने सब पास्ट के बारे में बताया कि उसके वालिद ने क्या किया था और ये सच्चाई जानकर हर किसी ने उससे दोस्ती तोड़ दी कि ये कहकर को वो एक बुरे शख्स का बेटा है। लेकिन आज इतने सालों बाद उस लड़की ने उसका हाथ थामा था जिससे वो बेतहाशा प्यार करता था। अगर वो उसका हाथ झटक देती तो क्या हो जाता, ये सोचकर ही उसे खौफ महसूस होने लगा था क्योंकि अब इस दुनिया में एक वही लड़की थी जो उसे बहुत ज़्यादा अजीज थी, जिसे वो खोने का सोच भी नहीं सकता था। वो अपने जज्बात और आंसुओं पर मुश्किल कंट्रोल करता मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, ये तो आम सी बात है, तुमने जो मेरी हेल्प की उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वो जो इस दोस्ती को मामूली समझ रही थी, अगर वो नौफल से पूछती तो वो उसे बताता कि ये दोस्ती उसके लिए कितनी खास और मानी रखती है। क्या तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकती हो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? ज़ायरा कुछ सोचने लगी। हाँ श्योर। ज़ायरा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। उन दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया। ओके गुड बाय, फिर मुलाकात होती है। ज़ायरा उसे हाथ हिलाकर खुदा हाफिज़ कहती अंदर चलेगी। उसके जाते ही नौफल ने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का हुक्म दिया। नौफल ने ज़ायरा का नंबर इनोसेंट एंजल के नाम से सेव किया था। वो सबकी मदद करती थी, चाहे सामने वाला अमीर हो या फिर गरीब, और उसकी ये आदत नौफल को बेइंतहा पसंद थी। तुम बहुत क्यूट और बहुत मासूम हो डिलीगर। मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता। तुमसे दोस्ती तो हो गई, लेकिन मैं इस दिन से डरता हूँ जब तुम्हें मेरे पास के बारे में पता चलेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हो, बहुत ज़्यादा कीमती। सब ने मुझे छोड़ दिया था जब उन्हें मेरे पास्ट के बारे में पता चला था, कहीं तुम भी मुझे छोड़ ना दो। नौफल इस बात को सोचकर बहुत डरा हुआ था कि कहीं ज़ायरा उसे छोड़ ना दे। काश कि वो उसे उसके पास्ट के बारे में कभी पता ना चले। काश उसने दिल से दुआ की थी। नौफल अब अक्सर औकात मैसेज के ज़रिए उसका हाल अहवाल पूछ लिया करता था। ज़ायरा भी बस एक दोस्त समझकर उसे जवाब दे देती। वो नहीं जानती थी कि वो उसके लिए कितना पॉजेसिव है और उसके बारे में क्या सोचता है। आंटी के बीमार पड़ने की वजह से अब हुरैरा ने ही सारे रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी अपने साथ ले ली थी। वो सफाई सुथराई से लेकर खाना बनाने तक सारे काम खुद करता था। आंटी उसे जो काम करते देखती तो उन्हें बुरा लगता। वो अक्सर ज़ायरा को डांट भी देती कि वो फारिग वक्त में हुरैरा का हाथ बटा लिया करे, लेकिन वो ज़ायरा ही क्या जो बात आसानी से मान जाए। वो आंटी का ख्याल रखने के साथ साथ ज़ायरा का भी ख्याल रखता था। आंटी उसकी बहुत मशहूर थी, और दूसरा ये भी कि उन्हें हुरैरा की सूरत में ज़ायरा के लिए एक परफेक्ट लड़का मिल चुका था। वो ज़ायरा के लिए हर तरह से बेस्ट था क्योंकि वो बगैर किसी और गर्ज या बदले के उनकी खिदमत करता था। वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जान चुकी थी। इन्होंने एक अहम फैसला लिया था और दूसरे दिन वो किसी को भी बताए बगैर वकील से मिलने चली गई। आज संडे तो था, ज़रा घर पर थी। हुरैरा मामूल के मुताबिक सफाई सुथराई में मसरूफ़ था। ज़ायरा सोफे पर लेटी अपने मोबाइल फ़ोन पर नौफल के भेजे गए मैसेजेस देख रही थी और पास ही हुरैरा अपने कपड़े टेबल से साफ कर रहा था। तभी मलीहा चीखती हुई वहां आई। उसके हाथों में सुरख गुलाबों का एक बुके था। मोन, मोन कहाँ हो तुम?
ارے کیا ہوا ہے؟ اتنی ہڑبڑی کیوں مچائی ہوئی ہے؟ کہیں بھوت تو پیچھے نہیں لگ گیا؟ بھوت کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہارے پیچھے ضرور کوئی لگ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ ظاہرہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ملیحہ بھی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھو، واہ ریڈ روز، یہ تم میرے لیے لائی ہو؟ ظاہرہ اس کے ہاتھوں سے 100 گلابوں کا بکے لیتے ہوئے اس کی خوشبو سونگھ کر بولی۔ ان کی خوشبو تو بہت ہی زبردست ہے۔ تھینک یو سو مچ ملی، تم میرے لیے یہ لے آئی، تم بہت اچھی ہو۔ او محترمہ، یہ میں نہیں لائی تو؟ اگر تم نہیں لائی تو پھر کون لایا ہے؟ مجھے نہیں پتا، جب میں اندر آ رہی تھی تو باہر کوئی ڈریوری والا کھڑا تھا، اس کے ہاتھوں میں یہ بکے تھا۔ اس نے پوچھا کہ ظاہرہ یہاں رہتی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے مجھے یہ بکے پکڑاتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے لیے کسی نے بھیجا ہے۔ میرے لیے؟ ہاں۔ کون تھا وہ؟ نہیں معلوم۔ ظاہرہ حیران ہوئی کہ آخر کس نے اس کے لیے یہ بکے بھیجا ہوگا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اگر کس کو معلوم ہے کہ مجھے ریڈ روز پسند ہے؟ ظاہرہ ملیحہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یار مجھے تو لگتا ہے یقیناً یہ تمہارا پرنس چارمنگ ہی ہوگا جس نے تمہارے لیے جو ریڈ روز بھیجے ہیں۔ ملیحہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی، لگتا ہے کہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر ظاہرہ نے اس سے زور سے کوہنی ماری، جس پر ملیحہ درد کے مارے چلا اٹھی۔ آپ مارا کیوں پاگل لڑکی؟ میں ادھر سیریس ہوں اور تمہیں مذاق کی پڑی ہے۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، کسی پیار والے نے بھیجے ہوں گے نا، اب کوئی دشمن تو ریڈ روز نہیں بھیج سکتا نا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ ارے یہ دیکھو، اس میں کارڈ بھی ہے۔ ملیحہ نے پھولوں کے اندر ایک چھوٹا سا کارڈ دیکھا۔ ظاہرہ نے وہ کارڈ نکالا اور اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ اس میں ایک چھوٹی سی تحریر لکھی تھی، یہ ریڈ روز پیاری سی اینجل ظاہرہ کے لیے، پلیز یہ ریڈ روز قبول کرے۔ او اینجل، واہ، اس کا مطلب ہے کہ پھول بیچنے والا یقیناً تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ٹیبل صاف کرتے حریرہ کے ہاتھ تھم سے گئے۔ اس نے سر اٹھا کر ظاہرہ اور پھر ملیحہ کو دیکھا۔ کارڈ پر لکھی تحریر کو 2-3 بار پڑھنے کے بعد وہ سر اٹھا کر حریرہ کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا یہ تم نے بھیجے ہیں؟ کیا میں نے؟ نہیں تو؟ اس کا سوال سن کر وہ گھبرا گیا۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ ارے یار مون، تم بھی نا، اس بیچارے کو اس پیار محبت کے بارے میں کیا خبر؟ یہ کیوں بھیجے گا؟ ہاں صحیح کہا، اسے کیا خبر؟ حریرہ جلدی سے اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ ظاہرہ سوچنے لگی، تب کہیں جا کر اس کا ذہن نوفل سبحان میں جا اٹکا۔ ہاں یاد آیا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ کون؟ ملیحہ نے پوچھا۔ مجھے اس کا نام تو نہیں پتا، لیکن اس سے 2-3 بار میری ملاقات ہوئی ہے۔ کون ہے یہ؟ کوئی امیر بندہ ہے کیا؟ بتاؤ نا، وہ کیسا دکھتا ہے؟ ملیحہ کا تجسس عروج پر تھا۔ تب ظاہرہ نے نوفل سے پہلی ملاقات سے لے کر گھر ڈراپ کرنے، دوستی اور فون نمبر تک کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ کچن میں کھڑے حریرہ نے بھی یہ ساری باتیں سن لی تھیں۔ اوہ، اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے کانوں کان تک خبر نہ ہونے دی، میسنی کہیں کی۔ ملیحہ دانت کچکچا کر بولی۔ ارے یار، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس حد تک پہنچ جائے گا؟ ویسے یار حیرت ہے، اسے تم جیسی کنجوس لڑکی میں ایسا کیا دکھائی دے گا جو وہ تمہیں ریڈ روز بھیجے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یقیناً اس کی بینائی کام نہیں کر رہی ہوگی، تبھی تو اس نے تمہیں پسند کر لیا۔ ملیحہ کی باتیں سن کر ظاہرہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کیا؟ ایسے کیا آنکھیں دکھا رہی ہو؟ سچ یہی ہے، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اپنی ہڈیاں نہیں تڑوانی نا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر ظاہرہ نے اپنا موبائل فون آن کیا اور اب وہ نوفل کو میسج کر رہی تھی تاکہ اسے پتہ لگ جائے کہ آیا یہ اسی نے ہی بھیجے ہیں۔ ملیحہ بدمزہ ہوئی۔ اس نے کچن میں کھڑے حریرہ کو آواز لگائی، سنو ہینڈسم، میرے لیے ایک گلاس پانی تو لانا، بہت خشکی محسوس ہو رہی ہے مجھے اس وقت۔ جی ابھی لایا، حریرہ نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ ظاہرہ نے نوفل کو تھینک یو میسج سینڈ کیا۔ فار واٹ؟ جواب فوراً سے آیا تھا۔ ایوری تھنگ۔ جواب میں نوفل نے ڈھیر سارے ہارٹ ایموجیز بھیجے تھے۔ ایموجیز دیکھ کر ظاہرہ مسکرائی۔ اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ پھول اسی نے ہی بھیجے ہیں۔ ملیحہ کو پانی کا گلاس پکڑاتے حریرہ اور پاس بیٹھی ملیحہ بھی اسے یوں مسکراتے دیکھ کر حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حریرہ پانی کا گلاس ملیحہ کو پکڑا کر وہاں سے واپس کچن میں چلا گیا تھا۔ کچن میں کام کرتے ہوئے وہ بار بار کھڑکی سے ظاہرہ کو دیکھ رہا تھا جو نوفل کے بھیجے گئے میسج پڑھ کر خوش ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بہت برا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے اس نے وہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ وہ سیدھا آنٹی کے روم میں چلا آیا۔ آنٹی حریرہ کو اس وقت اپنے روم میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ ارے حریرہ بیٹا، تم یہاں؟ آنٹی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی آنٹی، بس فارغ تھا تو سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ اچھا کیا، آؤ بیٹھو۔ آنٹی نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو جگہ دی۔ حریرہ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تم دونوں تو بس ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہو۔ اور ظاہرہ تو ہے ہی بے وقوف، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتی ہے۔ میں پریشان ہوں کہ آگے کیا ہوگا اس بے وقوف لڑکی کا۔ بے وقوفی میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، ہر ایرے گڑے نتھو خیرے پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ کوئی اس کی اونچائی کا غلط فائدہ نہ اٹھا لے، جیسا کہ وہ لڑکا خیام۔ حریرہ آنٹی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، آنٹی اب پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اب چھوٹی بچی نہیں ہے، وہ بہت سمجھدار اور عقل مند ہے، وہ اپنی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے، اور اب خواہ مخواہ میں خود کو پریشان نہ کریں۔
اپنے لیے حریرہ کو یوں فکر مند دیکھ کر آنٹی مسکرائیں۔ اور آپ اس لڑکے کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں، وہ جس کا حقدار تھا مون نے اسے وہی دے دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کر دیا ہے مون نے؟ حریرہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ آپ اسے بتائیں گی تو نہیں نا؟ اگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں تو؟ حریرہ آہستگی سے بولا۔ مون نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو اس بارے میں بالکل بھی نہ بتاؤں۔ کیسی بات؟ آپ پکا اسے نہیں بتائیں گی؟ ہاں بابا نہیں بتاؤں گی، آپ بولو بھی۔ وہ بات یہ ہے کہ اس دن ہمیں وہ لڑکا ملا تھا ریسٹورنٹ میں۔ خیام؟ ہاں وہی۔ حریرہ نے خیام والی پوری کہانی آنٹی کے گوشے گزار کر دی۔ پوری بات سننے کے بعد آنٹی نے اپنا ماتھا پکڑ لیا۔ حد ہے ویسے، یہ لڑکی اپنی عقل کو کب ہاتھ لگائے گی؟ کیا ضرورت تھی اس لڑکے کو اتنا مارنے کی؟ اگر خدا نہ خواستہ وہ مرمرا جاتا تو؟ لیکن آنٹی اس نے بھی تو اس کے ساتھ غلط کیا تھا نا، میرے حساب سے وہ اسی کا حقدار تھا۔ حریرہ زائرہ کی سائڈ لیتے ہوئے بولا، جس پر آنٹی نے اسے آنکھیں دکھائیں پھر مسکرائی۔ وہ پاس بیٹھے حریرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، بیٹا وہ نہ سمجھ ہے، اگر وہ کبھی کسی مشکل میں پھنس جائے تو اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ میرے بعد تم ہی ہو جو اسے سنبھال سکتے ہو۔ اگر مجھے بھی کچھ ہو جائے تو من کا خیال رکھنا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اور مصیبتیں جھیلی ہیں، سمجھ رہے ہو نا تم بیٹا؟ آنٹی اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے بولی، آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ اس کا سوال سن کر وہ مسکرائی، مجھے کہاں جانا ہے؟ تم دونوں کے سوا میرا ہے ہی کون؟ تو پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارے تم تو پاگل ہی ہو، میں تو بس ایسے ہی ایک بات کہہ رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں مون کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بہت شکریہ بیٹا میرا مان رکھنے کے لیے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ آنٹی بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جس پر حریرہ ہولے سے مسکرایا۔ اس دن کے بعد زائرہ کو حریرہ وہ روز ملنے لگے۔ پھول پا کر وہ بے انتہا خوش ہوتی۔ وہ حیران ہوتی کہ اتنے امیر کبھی شخص کو اس میں آخر دکھا ہی کیا جس کی وجہ سے وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے۔ اس جیسے کئی اور سوال تھے جن کے جواب چاہیے تھے اور وہ جواب نوفل ہی دے سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ اکثر کہیں نہ کہیں ٹکرا جاتے تھے یا پھر کبھی کبھار یوں ہی اس سے ملنے کا بہانہ بنانے کے لیے وہ پیزے کا آرڈر دے دیتا تاکہ اس بہانے سے وہ زائرہ سے مل سکے۔ ان دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ زائرہ کو بھی نوفل بہت اچھا لگتا تھا، اس میں بہت ساری خوبیاں تھیں، ناپسند کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حریرہ بھی دیکھ سکتا تھا آج کل زائرہ کا اس لڑکے سے بہت زیادہ ملنا ملانا لگ گیا ہے۔ وہ خود کو مصروف کرنے کے لیے اب ہر وقت کچن میں ہی کھڑا آنٹی کی ہیلپ کرتا۔ آج آنٹی ہاسپٹل گئی تھی لیکن اس نے حریرہ کو یہ کہا کہ وہ اپنی ایک فرینڈ سے ملنے جا رہی تھی۔ اتفاق سے ان کے جاتے ہی 5-6 افراد پر مشتمل فیملی آ گئی۔ انہوں نے پیزے کا آرڈر دیا تھا۔ اب آنٹی تو تھی نہیں تو حریرہ نے سوچا کیوں نہ وہی پیزا بنائے۔ اس نے بڑی مہارت سے اٹالین پیزا تیار کر کے ان کے سامنے رکھا تھا۔ اس فیملی کے ساتھ موجود ایک آدمی جو کہ شاید کوئی بلاگر تھا، اس نے پیزے کے ساتھ اپنی ویڈیو بنائی اور پھر سب نے پیزا کھانا شروع کیا۔ ان لوگوں کو پیزا اتنا پسند ہے کہ اس آدمی نے اپنی بنائی گئی اس ویڈیو کے ساتھ ایک سٹوری بھی اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ کر دی کہ اس چھوٹے سے ریسٹورنٹ کا زبردست پیزا۔ میرا مشورہ ہے کہ ایک بار یہاں آ کر اس شیف کے ہاتھ کا اٹالین پیزا ضرور کھایا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا یہ مشورہ وہ غلط بالکل بھی نہیں ہوگا۔ شاید وہ آدمی کوئی مشہور بلاگر تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی وہ پوسٹ وائرل ہو گئی اور دوسرے دن ہی لوگوں کا رش لگ گیا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں نے اٹالین پیزے کا آرڈر دے دیا تھا۔ آنٹی کے ساتھ ساتھ زائرہ بھی حیران تھی کہ آخر ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ ان کے ریسٹورنٹ کی مقبولیت اتنی بڑھ گئی کہ ریسٹورنٹ کے باہر لوگوں کا رش لگ گیا۔ آنٹی کے ساتھ ساتھ زائرہ بھی حریرہ کی مدد کر رہی تھی۔ زائرہ ان سبھی کو ان کے آرڈر پہنچا رہی تھی۔ اس دن وہ رات 12 سے 1 بجے تک مصروف رہے تھے، لیکن لوگ تھے کہ آتے ہی چلے جا رہے تھے۔ وہ یہ سب اس آدمی کی ایک پوسٹ کا نتیجہ تھا۔ شاید اس کے بہت سے فالوورز تھے جو ان کے کہنے پر یہاں چلے آئے تھے۔ یہ جہاں تک نہیں تھا بلکہ آگے کی کہانی کچھ اور ہی بن گئی۔ پیزے کی شہرت کالج اور یونیورسٹی کی لڑکیوں تک پہنچ گئی تو وہ بھی پیزا کھانے یہاں چلی آئیں، لیکن ایک لڑکی نے حریرہ کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دی جہاں پر وہ بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ ایک ماہر شیف کی طرح خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھا، لیکن اس کے مہارت سے چلتے ہاتھ لوگوں کو، خاص کر لڑکیوں کو، اپنا دیوانہ بنا گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیزے کے بعد وہ خود بھی پاپولر ہو گیا۔ لڑکیاں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پیزے کا بہانہ بنا کر یہاں آتی اور حریرہ کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر انہیں انٹرنیٹ پر ڈال دیتی۔ وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو گئی کہ آفس میں بیٹھے نوفل تک وہ ویڈیو پہنچ گئی اور کوئی نہ پہچان پاتا، لیکن نوفل اسے پہچان گیا تھا۔ سامنے چلتی ویڈیو میں حریرہ شیف کے لباس میں ملبوس بڑی تیزی سے چھری چلا رہا تھا۔ اس کا یہ انداز بھلا وہ کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ ہاں یہ کوئی حریرہ نہیں تھا بلکہ یہ فہیر سبحان ہی تھا، اس کا کزن، جس کو وہ لوگ مردہ سمجھ رہے تھے۔ وہ اصل میں زندہ تھا، کیونکہ فہیر سبحان نے 2 سال پہلے اٹلی جا کر کوکنگ کی کلاسز لی تھی۔ اسے ایک بہترین شیف بننا تھا تاکہ بعد میں وہ اپنا ایک ریسٹورنٹ کھول سکے۔ حالانکہ اس کی نانی اور خالہ اس کے کام کے خلاف تھی، لیکن اس کی ضد کے آگے وہ دونوں مجبور تھیں اور بالآخر اس نے کوکنگ کا کورس مکمل کیا اور سب سے پہلے اس نے نوفل کو ہی اپنے ہاتھ کا اٹالین پیزا بنا کر کھلایا تھا۔
اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ نہیں نہیں جی، نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فہیر زندہ ہے؟ اس کے چہرے پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، یہ بلاش با فہیر ہی ہے، میں اس کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہوں، میں نے اس کے ساتھ اپنا پورا بچپن گزارا ہے، میں بھلا اسے نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کیسے بچ گیا اس جان لیوا حادثے میں؟ وہ پھر سے آئے گا سبحان پیلس میں؟ کیا بس اتنے ہی سکون کے دن لکھے تھے میری زندگی میں؟ اگر نانو اور موم کے ہاتھ یہ ویڈیو لگ گئی تو نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ایک پلان بنایا بقول ڈاکٹر کے کہ ریحانہ سبحان کو صحت مند رہنے کے لیے کسی سازگار ماحول کی ضرورت ہے، تو اس نے اپنی ماں کو غائل کیا کہ وہ نانی کے ساتھ شگاکو چلی جائیں، وہاں ان کے انکل رہتے تھے اور نانو کی کزن بھی، اس طرح نانو کا دل لگ جائے گا۔ نوفل کے سمجھانے پر بالآخر سمیہ سبحان مان گئی۔ نوفل نے پہلے سے ہی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ سمیہ سبحان کے مانتے ہی وہ دوسرے دن شکاگو کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب تک وہ واپس آتی تب تک وہ چاہتا تھا کہ جہاں کا معاملہ سنبھال لے۔ اس باڈی کے ڈی این ٹیسٹ سے ثابت ہو گیا کہ وہ فہیر سبحان کی باڈی نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی اور ہی تھا جسے وہ لوگ فہیر سبحان سمجھ کر دفنا چکے تھے۔ نانو اور ماموں کو تو وہ یہاں سے بیچ چکا تھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ فہیر کا کیا کرے۔ وہ اتنا تو جان چکا تھا کہ فہیر اس حادثے میں بچ گیا تھا، لیکن وہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ اگر کسی دن اس کی یادداشت واپس آ گئی تو کیا پھر سے سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا؟ اور ظاہرہ، وہ تو فہیر کے ساتھ رہتی تھی، کیا ہوگا جو اگر فہیر اپنی عادت سے مجبور ہو کر اسے پسند کر لے؟ نہیں نہیں، میں اس بار اپنی محبت کو کھونے نہیں دوں گا، میں اسے پانے کے لیے ہر چیز داؤ پر لگا دوں گا، وہ میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، ہر شے سے زیادہ قیمتی۔ میں اس بار فہیر کو اپنی محبت چھیننے نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی پڑنا پڑے، میں وہ سب کچھ کروں گا۔ وہ ایک عزم سے بولا۔ اب سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ وہ ظاہرہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھے اور اسے پرپوز کرے۔ ظاہرہ کے جواب کے بعد ہی وہ اپنا اگلا قدم اٹھا سکتا تھا۔ ریسٹورانٹ میں اب اتنے لوگ آنے لگے تھے کہ جگہ ہی کم پڑنے لگی تھی۔ اب پیزے کے ساتھ ساتھ حریرہ نے دوسری ڈشز بھی بنانا شروع کر دی تھی۔ ان کا ریسٹورانٹ بہت فیمس ہو چکا تھا۔ حریرہ کے ہاتھ کے بنائے مزیدار کھانے لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ دن میں کئی ڈلیوری کے آرڈر آتے تھے۔ آنٹی بہت خوش تھی اپنے ریسٹورانٹ کو جو چلتے دیکھا۔ یہ ساری محنت حریرہ کی تھی، اسی کی وجہ سے ہی یہ سب ممکن ہو سکا تھا۔ ظاہرہ بھی اس کی بھرپور ہیلپ کرتی تھی۔ لوگوں کو اس کے ہاتھ کی بنائی ہر ڈش بہت پسند آتی تھی۔ زیادہ لوگوں کے آنے کی وجہ سے ان کی کمائی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ رات کو وہ تینوں آنٹی، حریرہ اور ظاہرہ پیسے گن رہے تھے۔ پیسے گنتے ہوئے ظاہرہ کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ واہ، اتنے سارے پیسے! مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنے سارے پیسے ہم نے کمائے ہیں۔ مجھے ذرا چٹکی تو کاٹنا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ ظاہرہ نے حریرہ سے کہا، جس پر حریرہ نے اسے چٹکی کاٹی تو وہ چلا اٹھی۔ یہ سچ ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ آنٹی اور حریرہ نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ پیسہ گننے کے بعد آنٹی نے کچھ پیسے ظاہرہ کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، یہ کیا ہے؟ پیسے ہیں تمہاری محنت کی کمائی۔ اچھا، ظاہرہ نے جھٹ سے وہ پیسے لے لیے۔ آنٹی نے کچھ پیسے حریرہ کی طرف بڑھائے۔ یہ لو بیٹا، یہ تمہاری کمائی ہے، تم نے بہت محنت کی ہے۔ ارے نہیں آنٹی، مجھے ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رکھ لو بیٹا، انکار مت کرو، چلو شاباش۔ ظاہرہ نے بھی اسے اشارہ کیا تھا کہ وہ آنٹی سے پیسے لے لے۔ حریرہ نے مجبوراً آنٹی کا دل رکھنے کے لیے پیسے لے لیے۔ ظاہرہ نے اپنے پیسے گنے تو کل 20,000 روپے تھے۔ وہ حریرہ کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے پیسے کتنے ہیں؟ حریرہ نے گنے تو 30,000 تھے۔ 30,000؟ کیا 30,000؟ ظاہرہ نے آنٹی کو دیکھا۔ مجھے 20,000 دیے اور اسے 30,000 کیوں؟ کیونکہ یہ بہت محنت کرتا ہے اور یہ سب اسی کی بدولت ہی ممکن ہو سکا ہے۔ میں بھی تو اتنی محنت کرتی ہوں، آپ کو ہم دونوں کو برابر پیسے دینے چاہیے تھے، یہ ناانصافی ہے، ظاہرہ نے احتجاج کیا۔ جس پر حریرہ نے اپنے وہ سارے پیسے ظاہرہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو تم سب رکھ لو۔ کیا سچ میں؟ ہاں۔ او تم بہت اچھے ہو۔ ظاہرہ نے اس کے ہاتھ سے پیسے لیے اور اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولی، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ اس کی بات سن کر حریرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایسا لگا کہ ان پیسوں کی وصولی ہو چکی ہے۔ ارے بیٹا، تم نے اسے کیوں پیسے دیے؟ یہ تمہاری کمائی تھی، آنٹی نے حریرہ سے کہا۔ آنٹی، میں نے ان کا کیا کرنا ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہرہ ابھی بھی اس کا بازو پکڑے ہوئے تھی۔ ہاں نا آنٹی، اس نے پیسوں کا کیا کرنا ہے، پیسوں کی صرف مجھے ضرورت ہے۔ اس نے مسکرا کر حریرہ کو دیکھا، جس پر جواب میں وہ بھی مسکرایا تھا۔ آنٹی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، حد ہے ویسے، اس بیچارے کے سارے پیسے چھین لیے تم نے۔ آنٹی خفا ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ پیسے ملنے پر ظاہرہ بہت خوش تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے حریرہ سے بولی، کیا تم چائے پیو گے؟ کیا چائے؟ وہ حیران ہوا کہ آخر یہ مہربانی کس لیے؟ پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ سب پیسوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، ضرور۔ اوکے، بس میں ابھی لائی 2 کپ گرما گرم چائے اور ساتھ میں کوکونٹ بسکٹ بھی، پھر ہم مل کر چائے پئیں گے۔ اوکے اوکے۔ ظاہرہ بھاگ کر کچن میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد حریرہ خود بھی کچن میں چلا آیا۔ تم ہٹو، میں خود ہی بنا لیتا ہوں، اس نے ظاہرہ کو چولہے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ ظاہرہ جا کر کرسی پر بیٹھ گئی اور اب وہ چائے بناتے حریرہ کو دیکھ رہی تھی۔
چائے بناتے ہوئے ہریرا ایک آدھ بار نظر اٹھا کر اسے دیکھتا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی وہ مسکرا دیتا۔ چائے بنا کر اس نے کپوں میں ڈالی، ایک کپ اٹھا کر زائرہ کے سامنے رکھا، پھر پلٹ کر وہ اپنی چائے کے ساتھ کوکونٹ بسکٹ سے بڑی پلیٹ بھی لے آیا۔ اب وہ دونوں چائے کے ساتھ کوکونٹ بسکٹ کے بھی مزے لے رہے تھے۔ واہ، تم تو چائے بھی بہت زبردست بناتے ہو، گڈ جاب۔ زائرہ نے تالیاں بجا کر اس کے کام کی داد دی۔ تم بہت اچھے ہو ہریرا، تھینک یو سو مچ۔ وہ کس لیے؟ ہر چیز کے لیے، کیونکہ آج تمہاری وجہ سے میں نے آنٹی کو اتنا زیادہ خوش دیکھا ہے۔ تھینک یو سو مچ، تم بہت کول ہو۔ اس کے منہ سے اپنے لیے تعریف سن کر ہریرا کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ پسندیدگی کا محبت میں ڈلی اس لڑکے کو خبر ہی نہ ہوئی تھی، وہ مغرور شہزادہ جو محبت کو بس ایک کھیل سمجھتا تھا، اسے اب صحیح معنوں میں محبت لفظ کا معنی سمجھ میں آتا۔ وہ بہت پیاری اور زندہ دل لڑکی تھی، زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والی۔ اس میں بہت ساری خوبیاں تھیں، وہ کسی کا برا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ برا بھی کر دے تو پھر بھی وہ خاموش نہیں رہتی تھی۔ اس نے ہی اسے زندگی جینے کا سیکھا سکھایا تھا۔ وہ ایک عام سی لڑکی کی محبت میں پڑ گیا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت قیمتی تھی۔ وہ دونوں کزن ایک عام سی لڑکی کو پسند کرتے تھے اور اسے پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ لڑکی کس کے نصیب میں لکھی تھی اور کسے حاصل ہونے والی تھی۔ مقابلہ بہت سخت ہونے والا تھا کیونکہ ان دونوں نے ہی آخری دم تک ہار نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ان دونوں کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑتا تھا۔ جاری ہے۔